السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ویڈیو تو میں نے کوئی اور بنانی تھی، لیکن علی عظمت نے جو میڈم نور جہاں کے حوالے سے بات کی، ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے، سوچا اس کے اوپر بات کر لیں۔ پہلے وہ شارٹ سا سن لیں، میں کیونکہ اپنے منہ سے نہیں دہرانا چاہ رہا۔ وہ انہوں نے کیا کہا میڈم نور جہاں کے بارے میں علی عظمت نے، وہ ذرا سن لیجئے۔ نور جہاں جو ہے وہ فل ساڑی پہن کے اور فل بڑے بڑے بندے تھے، اوور میک اپ کر کے وہ گاتی تھی، مائی سے چڑھتی تھی کہ ساڑھے سامنے کوفتہ جا کھڑا کرتا ہے۔ علی عظمت صاحب کی یہ بات جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن جو انٹینشنز ہیں علی عظمت صاحب کی، کیا یہ وہی مطلب میڈم نور جہاں کو ان کے فن کے حوالے سے کیا وہ اسی قسم کے جذبات رکھتے ہیں یا اندر سے اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے میڈم نور جہاں کے حوالے سے اور ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ میڈم نور جہاں جو ہمارا سرمایہ ہے فن کا، ان کی ایک لیگیسی ہے، اس کے اوپر جو ان کے پوتے ہیں احمد علی بٹ صاحب، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو علی عظمت ہیں وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور علی عظمت صاحب کا میں نے ہمیشہ سے میں نے ان کی عزت کی ہے، اور اچھے آرٹسٹ ہیں، لیکن رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ دینے سے ہی ملتی ہے آگے سے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو کہا ہے کہ رسپیکٹ دینے سے ہی ملتی ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس طرح کی بیڈ پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے اور جس سے بیڈ ٹیسٹ آئے، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میڈم نور جہاں کی لیگیسی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پر ہے، اور انہوں نے اینڈ پہ وہ گانا ان کا کوٹ کیا کہ گائے گی دنیا گیت میرے فار ایور۔ یہ تو تھے ان کا جو رسپانس آیا۔ پھر اس کے جواب میں جو احمد اپنے علی عظمت ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میری دوست ہیں، میری ہنا، سونیا، مانی، احمد علی بٹ، علی بٹ، سارے جتنے بھی یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ سارے تھے ان کے، غالباً یہ ان کے نواسے ہیں احمد علی بٹ، پوتے نہیں ہیں۔ لیکن جو بات انہوں نے کی ہے اتنے بڑے فنکار کے حوالے سے، اس کے پیچھے جو بھی تھا ان کا، کیونکہ بولنے کا جو انداز ہے علی عظمت کا، وہ اسی طرح ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح آج بھی وہ ینگسٹر ہیں یا ٹین ایجر ہیں کہ جو چاہیں گے بول لیں گے، اس کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں آئے گا اور لوگ برداشت کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میڈم نور جہاں ہمارے جو فنکار ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے ہمارے فنکار ہیں، ہم ان کی لیگسی کو نہ تو کیش کروا سکتے ہیں، نہ اس کو آگے سے پروموٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کے اوپر کویسچن مارک لگاتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب سے ریمارکس دیتے ہیں۔ نوشاد جو برِ صغیر کے سب سے بڑے ہمارے موسیقار ہیں، انہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا کہ اگر کہیں کبھی لتا اور نور جہاں کا مقابلہ ہو تو نور جہاں لتا سے بہت آگے نظر آئیں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کی آواز کی ورائٹی جو ہے وہ اتنی زبردست ہے جو کہ لتا کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ موسیقار کہہ رہے ہیں جنہوں نے لتا سے گانے گوائے ان کے لیے لکھے، ظاہر ان کے ملک کی تھی، ان کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن ان کا بڑا غیر جانبدارانہ پھر یہ کمنٹ ہے جو کہ میڈم کے فن کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے۔ خود لتا نے کہا کہ کاش میڈم نور جہاں والا گلا ان کے پاس ہوتا، اور لتا جو اس کے بارے میں کیا کہہ چکی ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ میں ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا اور کس طریقے سے وہ ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں، یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ دلیپ کمار صاحب کیا سمجھتے تھے نور جہاں کے حوالے سے، یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر نہیں کوئی ہمارے ہاں اسی قسم کی باتیں نکلتی ہیں جو رسپیکٹ سے، تو کیا بلکہ ڈس رسپیکٹ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں ان کے حوالے سے۔ اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں، ایک بلکہ جو ان کے جنون گروپ جن کے ساتھ علی عظمت خود بھی رہے ہیں، سلمان ہیں، سلمان جو سنگر ہیں، سلمان علی، انہوں نے ایک میسیج جو ہے ریکارڈ کروایا ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اے پتر ہٹانے نہیں وکتے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے پاکستان ہے، میری شادی جب ہوئی ڈاکٹر سمینا کے ساتھ، تو وہ آئی واز لکی کہ میڈم نور جہاں میری شادی پہ آئیں، اور اس وقت میں وائٹل سائنس کے ساتھ دل دل پاکستان کر کے ہٹا تھا۔ اٹ واز جسٹ اراؤنڈ دیٹ ٹائم دیٹ آئی گاٹ میرڈ۔ تو انہوں نے مجھے نا شادی پہ، اور پھر مجھے شادی کے بعد ڈنر پہ مجھے اور سمینا کو بلایا، گھر اپنے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو موسیقی ہے نا، یہ ایک سمندر ہے، تم نے ٹھیک ہے اچھا کیا یہ دل دل پاکستان گا کے، لیکن یہ کبھی جو سفر ہے نا ختم نہیں ہوگا۔
تم ہمیشہ اس میں طالب علم رہو گے. تو جب تم یہ ان کی ایڈوائس تھی کہ جب تک تم اس کی کلاسیکل جو فاؤنڈیشن ہے موسیقی کی, یعنی کہ جو سارے ہمارے راگنیاں, ٹھاٹ اور ویسٹرن کلاسیکل, کہ جب تک وہ تم ہضم نہیں کر لو گے تو تمہیں نا سانگ رائٹنگ کا نہیں پتہ لگے گا. اور پھر شاعری کی بہت انہوں نے مجھے تاکید کی. میری I was a young 20 something getting married, تو انہوں نے وہ بتایا سارا. اور وہ پھر ناٹ اونلی ان کی ایک تو کہتے ہیں نا گائیڈنس, وزڈم, بٹ ان میں ان کا ہیومر بھی آپ کو پتہ ہے, جس طرح ساری دنیا جانتی ہے ان کا سینس آف ہیومر بھی بڑا بہت ایکوریٹ تھا, میں یہ کہہ دیتا ہوں. تو دیکھیں میں تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے, میڈم نور جہاں کے سامنے میں کون ہوتا ہوں بولنے والا. اور وہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ ان کی کیا سٹیٹس ہے پاکستانیوں کے اور دنیا کے, تو آپ جو سب سے بڑے لیڈرز, آرٹسٹ, فلم میکرز, ڈائریکٹرز, ان سے جب آپ پوچھیں گے میڈم نور جہاں کے بارے میں, تو I would venture to say کہ they would rate her as one in a century. جس طرح استاد نصرت فتح علی خان کی بات کرتے ہیں یا مہدی حسن صاحب کی بات کرتے ہیں, اسی کیٹیگری آف ہائی اسٹیٹس میں کہوں گا میڈم نور جہاں کو. تو یہ ہے میڈم نور جہاں کی رسپیکٹ. بلکہ میرے منہ سے ایک دفعہ غلطی سے جس وقت میں لتا اور میڈم نور جہاں کا موازنہ کیا تھا, میں نے صرف نور جہاں کہہ دیا تھا, تو نیچے کمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ نے خالی نور جہاں کیوں کہا, میڈم نور جہاں کیوں نہیں کہا. تو اب علی عظمت صاحب آپ ہوں گے, آپ جس طریقے سے بولتے ہوں گے, آپ کو بولنے کا لوگ کہتے ہیں کہ ٹریڈ مارک ہوگا, جو بھی ہوگا وہ خود ان کے نواسے نے کہا. لیکن میرے خیال میں جب بڑوں کی بات آئے, جب جہاں احترام کے رشتے ہوں, وہاں پہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو میرے خیال میں علی عظمت صاحب کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو وی لاگرز ہیں انہوں نے وی لاگ کیا, انہوں نے سمجھا کہ شاید علی عظمت جو ہیں وہ میڈم نور جہاں کے فن کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جس لہجے میں بات کی, میں پہلے بات کو کر چکا ہوں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ہمارے بہت بڑے وہ ہیں. لیکن ان کی انٹینشنز کیا تھی یہ میں آپ کو ان کی اپنی آواز میں ان کی اپنی ایک ویڈیو سناؤں گا جو میڈم نور جہاں کے حوالے سے علی عظمت نے کہا تھا. ان کی انٹینشنز کے اوپر بڑے کوشچن مارک لگے ہیں کہ شاید وہ اندر سے رسپیکٹ نہیں کرتے ان کی, یا ان کو ایز اے سنگر نہیں سمجھتے ان کو, میڈم کو. لیکن یہ وی لاگرز کو تو کیونکہ بھانا چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ بھرپور اور مکمل تحقیقات کر کے, ریسرچ کر کے, یہ نہیں ہے کہ ہوا کے ایک ریلے میں یا پانی کے ایک ریلے کی طرف اور ہوا کے جھونکے میں بہہ کے نکل جائیں, بلکہ جو سچائی ہے اس کو لازمی سامنے آنا چاہیے. جو الفاظ استعمال کیے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے علی عظمت نے, اور جو کر چکے ہیں, اور خود احمد علی بٹ صاحب نے کہا, باقیوں نے کہا, جو کچھ بھی اس کے اوپر ریئیکشن دیا وہ دیا جانا چاہیے. ہمیں اپنے فنکاروں کی لیگسی کی قدر کرنی چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ علی عظمت صاحب نور جہاں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. سہیل وڈائچ صاحب کا ایک پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں انہوں نے کیا کہا میڈم کے حوالے سے, انہوں نے جو کچھ کہا وہ بڑا سننے کے قابل. انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ ہم میڈم نور جہاں کو جب سنتے تھے تو ایک ریئیکشن آتا تھا, کیونکہ ہمارے چچا, ہمارے باپ وغیرہ سارے گھر میں سنتے تھے, ایک ریئیکشن آتا تھا. لیکن بعد میں تو نور جہاں مجھے لڑ گئی مطلب ہے کہ وہ تو بھائی اس کو تو میں بھلا نہیں سکتا ان کو. تو ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا نور جہاں مجھے لڑ گئی. بیچ میں سہیل وڈائچ صاحب نے ان کو ایک لقمہ دیا کہ میڈم نور جہاں کی ایز اے سنگر کون سی کوالٹی آپ کو پسند ہے. انہوں نے کہا جی ان کی وائس کوالٹی, ان کا سر بہت زبردست ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلا بڑے ہو کے کہ یہ تو لیول ہی کچھ اور ہے. تو میرے خیال میں 3-4 سال پرانا انٹرویو جو تھا یہ ایک دن جیو کے ساتھ والا, یہی علی عظمت صاحب کے اصل میں اندر سے ریمارکس ہیں اور ہونے چاہیے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس انٹرویو کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا, کبھی کدھر جا رہا ہے, کبھی کدھر جا رہا ہے, 2-4 دن پہلے دیا ہے. انہوں نے سہیل وڈائچ صاحب کو کیا کہا تھا, یہ آپ اپنی زبانی سن کر پھر آپ اس چیز کا اندازہ ان الفاظ کو سائیڈ پہ رکھ کے کریں کہ کیا علی عظمت صاحب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے نور جہان لڑ گئی, ان کی وائس کوالٹی, ان کا سر, بڑے ہو کے بڑھاپے میں جب اس کو میں نے غور سے پڑھا ہے تو سمجھ آئی کہ بھائی وہ تو کچھ اور ہی لیول ہے. یہ تھے علی عظمت صاحب,
جنہوں نے نور جہاں کے حوالے سے کہا. رہ گئی یہ والی بات کہ جو پتہ نہیں موٹی سی مائی سی ساڑی سی, میں نہیں پورا نہیں دہرانا چاہتا, آپ سن چکے ہیں, وہ بے تحاشا دفعہ سن چکے ہیں, یہاں پہ بھی سن چکے ہیں. لیکن علی عظمت صاحب, انسان کو بولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچ لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. مجھے آپ کو سمینہ پیرزادہ کو آپ نے انٹرویو دیا تھا, اس کی ایک الفاظ یاد آ رہے ہیں جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں لکھ نہیں سکتا, البتہ کیا کہا تھا انہوں نے, پورا سن لیں آپ. وہ اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں میں کہ میں بلاگ کھول لوں اور میں کہوں اپنی تھاٹ پروسیس جو ہے بک بک زیادہ کر سکتا ہوں, لکھ نہیں سکتا. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی آپ نے یہی کیا ہے جو آپ نے ابھی میں نے آپ کو سنوایا ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے بلکہ. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.